یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہر سرکاری مہینے کے پہلے اور تیسرے چہارشنبے کو مسجد کوثر میں مقرر اس 15 روزہ درس قرآن کی محفل میں آج ہم پھر سے ایک بار حاضر ہیں. آج کے درس کے لیے جو آیتیں پڑھنے کی میں ابھی سعادت حاصل کروں گا اس کو بغور سماعت فرمائیں، اس لیے کہ قرآن پاک کا ادب یہ بتایا گیا کہ جب وہ پڑھا جائے تو خاموشی سے اسے سنا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله العظيم. قرآن مجید کے سورہ نمبر 2 البقرہ کی 3 آیتیں میں نے تقریباً پڑھنے کی ابھی سعادت حاصل کی. آیت نمبر 183 184 اور 185 183 184 اور 185 نمبر کی 3 آیتیں پڑھی ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے آپ اور ہم سب مل کر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی قرآن پاک پورا ہم اگر ایک نظر میں دیکھیں تو تقریباً اس میں 90 کے قریب ایسی آیتیں ہیں جن کی شروعات یا ایھا الذین آمنوا سے ہوئی ہے. آپ لوگ پڑھنے والے جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو یہ اس طرح کی آیتیں اکثر آتی رہتی ہیں. انہی میں کی ایک آیت میں نے آج پڑھی ہے. کیا مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا کا؟ تو اس کا مطلب ہے یا اے الذین، اے وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، اے ایمان کی نعمت پانے والو، یہ مطلب ہے اس کا. جب بھی ایسا کوئی آپ یا ایھا الذین آمنوا والا جملہ دیکھیں گے تو تیار ہو جائیے، اس کے بعد ایک حکم ملے گا اللہ تعالیٰ کا، اور وہ حکم 2 میں سے کوئی ایک حکم 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک حکم ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کے بارے میں، اور ایک حکم ہوتا ہے کسی کام سے رکنے کے بارے میں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اب ترجمہ دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ، یہ کتبہ کا مطلب ہے لکھ دیا گیا، علیکم، تم پر، تمہارے لیے، تمہارے واسطے، الصیام، سیام یہ ورڈ ہے، اس کا پلورل ہے سیام، اس کا سنگولر ہوتا ہے صوم، صوم سنگولر، سیام پلورل. اے ایمان والو، تم پر سیام لکھ دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین، کما جس طرح سے کہ کتبہ لکھے گئے تھے، علی الذین من قبلکم، ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں، جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان لوگوں پر جیسے فرض کیے گئے تھے اسی طرح تم پر بھی صیام فرض کیے گئے ہیں. لعلکم تتقون، مقصد یہ کہ تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. یہ ایک آیت ہے جو میں نے آج کی 3 آیتوں میں سے پہلی آیت لی ہے. ایک چیز آپ کو بار بار ذہن میں آ رہی ہوگی کہ اے ایمان والو، تم پر
لکھ دیا گیا ہے سیام کو، اور وہ جیسے کہ تم سے پہلے والوں کو لکھا گیا تھا اسی طرح تمہارے لیے بھی لکھ دیا گیا تاکہ تم پرہیزگار ہوگا۔ تو سیام کا سنگولر تو میں نے کہہ دیا صوم ہے، اس کا میننگ کیا ہے؟ اس کا میننگ ہے روزہ۔ روزہ فاسٹنگ جس کو کہتے ہیں، یہ نماز عربی ورڈ نہیں ہے، روزہ عربی ورڈ نہیں ہے، حج عربی ورڈ ہے، زکوٰۃ عربی ورڈ ہے، لیکن نماز عربی ورڈ نہیں۔ پھر عربی میں نماز کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ۔ روزہ جو جن میں ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، رمضان ہونے والا ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صوم، اور اسے بنا سیام۔ تو ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ تو لکھ دیے گئے ہیں کا مطلب اس کا میننگ لینا پڑتا ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ یہ ہر زبان میں اس طرح کے ورڈز ہوتے ہیں جن کا مطلب نکالنا پڑتا ہے۔ ایک چھوٹی مثال میں آپ کو دیتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ جیسے کہا کہ بھائی انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور ہم نے ان کے اوپر بھروسہ کیا، لیکن بعد میں انہوں نے ہم کو ہاتھ دے دیا۔ ابھی ہاتھ دے دیا کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اپنا ہاتھ کاٹ کے تو نہیں دیا، مطلب ہاتھ دے دیا کا اندر میننگ یہ ہے کہ انہوں نے دھوکہ کیا۔ اسی طرح کبھی کہا جاتا ہے کہ بھائی میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، آپ ذرا میرا ہاتھ بٹائیے۔ ہاتھ بٹائیے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اردو زبان کا ایک انداز ہے، ہاتھ بٹائیے، میرے ساتھ دیں۔ بڑے لوگ کہتے ہیں بیٹے ذرا میرے ہاتھ کے نیچے آئیے، تو کیا کریں گے؟ ہاتھ لے کے نیچے جا کے ٹھہریں گے ان کے؟ نہیں، اس کا نکالنا پڑتا ہے کہ ہاتھ کے نیچے آئیے مطلب اسسٹ کیجیے مجھے۔ تو اسی طرح کتبہ بھی لکھ دیے گئے ہیں، اس کا اوریجنل میننگ، لیکن اس کا میننگ یہ ہوگا، مطلب یہ ہوگا اس کا تم پر فرض کر دیے گئے، فرض ہے تم پر، روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس سے روزے فرض ہونے کا ہم کو علم ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں، کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ یہ بتا دیا گیا کہ جیسے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، پہلے والے مطلب حضور کی امت سے پہلے جو نبی آئے ان کے لوگوں پر بھی فرض تھے۔ تو آپ کہیں گے رمضان کی طرح ان کے پاس بھی روزے تھے، تعداد الگ تھی، وقت الگ تھا، انداز الگ تھا۔ اس امت کے لیے تعداد، وقت الگ انداز سے مقرر کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ پرہیزگار مطلب یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا، بھائی آج کل انہوں شکر سے بہت پرہیز کر رہے ہیں۔ کیوں پرہیز کر رہے ہیں؟ جب ان کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو پرہیز کر، رکو، بچاؤ اپنے آپ۔ تو تتقون یہ تقوی سے بنا ہے، تقوی اختیار، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہے، ایام معدودات، یوم کی جمع ایام، گنتی کے چند دن ہے، معدودات گنے ہوئے۔ فمن کان منکم مریضا، اور اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا کوئی سفر پہ ہے تو وہ دنوں کے روزے چھوڑنا اس کے لیے ضروری ہے، تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرنی ہوگی۔ اور فرمایا وعلی الذین یطیقونہ، اگر کوئی اس کو رکھنے میں دشواری محسوس کر رہا ہے، تکلیف ہے، اس کو نہیں رکھ پا رہا ہے، تو پھر اس کے لیے فدیہ دینا ہے۔ ہم ڈسکس کریں گے سب کیا فدیہ دینا ہے۔ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اور جو کوئی تطوع خیرن، خیر کے کاموں کو، بھلائی کے کاموں کو اپنے طور پر رکھنا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تم اتنے سہولتوں کے باوجود بھی روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جان جاؤ۔ اب روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، لیکن جب چاہیں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کے لیے بتایا جا رہا ہے شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور فرمایا کہ وہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں
نشانیاں ہیں ہدایت کی اور فرق کرنے کی، حق اور باطل فرق کرنے کی۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، جو کوئی وہ مہینہ پائے گا اس پر اس کے روزے فرض ہیں، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اب آگے پھر وہ مریض اور سفر کی بات ہوئی، پھر کہا اللہ تعالیٰ تو تمہیں آسانی دینا چاہتا ہے، تم پر اللہ تنگی کرنا نہیں چاہتا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی لیے تھا کہ تم مکمل مدت پوری کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اس نے جو تم کو ہدایت دی ہے اس پر شکر گزار بن جاؤ۔ یہ 3 آیتیں ہیں۔ اب ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کو کھول کھول کے اگر بیان کریں گے تو شاید رات چلی جائے گی، لیکن موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں اس سے کچھ معلومات میں اضافہ بھی ہو اور ہمارے عمل کرنے میں جذبہ بھی بیدار ہو جائے۔ پہلی چیز یہ کہ یہ روزہ کب فرض ہوا، تو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ اس آیت سے فرض ہوا۔ یہ آیت سے فرض ہوا کا مطلب کون سا وقت تھا، تو اس کی تفصیل یہ بتائی گئی۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 53 برس رہے تقریباً، وہاں سے مدینہ تشریف لائے، پھر وہاں 10 سال آپ کا قیام رہا۔ تو جتنا عرصہ مکے میں ہے آپ، وہاں زیادہ تر عقیدے کی اصلاح، ایک خدا کو مانو، اللہ ایسا طاقتور ہے، ایسا قوت والا ہے، اس کے سوا کوئی بات، اسی پر زیادہ زور دیا گیا۔ عمل بھی تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد باقاعدہ نمازوں کی اہمیت، مسجد کا قیام، اذان کی شروعات، اور انہی کاموں کے بعد سن 2 ہجری میں، ہجرت کے دوسرے سال، ہجرت یعنی سرکار مکہ سے مدینہ تشریف لائے، وہاں سے گننا شروع ہوا۔ یہ تو ہمارا سال 1445 ابھی چل رہا ہے، کیا ہوا تھا 1445 سال پہلے؟ تو سرکار ہجرت فرمائے تھے، کیا کہ مکے سے مدینہ شفٹ ہو گئے تھے، تو اس کے دوسرے سال، ہجرت کے دوسرے سال حضور پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے روزے اس طرح باقاعدہ فرض نہیں تھے۔ اب فرض روزوں کے لیے آپ کی مرضی پر نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ ایک خاص مہینہ مقرر کیا گیا اس کے لیے۔ وہ مہینہ کون سا مقرر کیا گیا؟ تو اسلامک کیلنڈر شروع ہوتا ہے محرم سے، ختم ہوتا ہے ذی الحجہ پر، اس کا 9واں مہینہ، 9th منتھ۔ اب جو لوگ ماشاءاللہ سے اسلامی مہینوں کے نام یاد رکھے ہیں، اچھی بات، نہیں تو میں نوجوان نسل سے گزارش کروں گا یاد کر لیجیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیلنڈر پہ انگلش میں لکھا ہوا رہتا، پہلا والا محرم ہے، دوسرا والا صفر ہے، تیسرا والا ربیع الاول ہے، چوتھا والا ربیع الاخر ہے، ربیع الثانی بولیں گے اس کو، پھر اس کے بعد جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان۔ یہ رمضان 9واں مہینہ ہے، شعبان 8واں مہینہ، ابھی یہ 8واں مہینہ چل رہا ہے، آج 8ویں مہینے کی تاریخ 24، جی ہاں، آنے والے پیر کو ممکن ہے، اس پیر کے بعد جو پیر آئے گا ممکن ہے چاند اگر ہو جائے تو کوئی اطلاع بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ 9واں مہینہ، اس مہینے کو کیوں چنا گیا؟ اللہ تعالیٰ وہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے، خاص مہینہ، کہ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن نازل کیا ہوا مہینہ ہے۔ تو ایک یہاں اہم بات عرض کرتے چلوں قرآن معلومات کے حساب سے، شہرون، ہم اردو زبان میں شہر بولتے ہیں سٹی کو، عربی میں شہرون کہتے ہیں منتھ کو۔ اور یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ شہر کا ورڈ، شہر کا ورڈ پورے قرآن میں 12 آیا ہے، 12 ٹائمز، کیونکہ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ مہینے 12 ہیں، ہمارے پاس بھی دوسروں کے پاس بھی۔ البتہ ہمارا مہینہ 29 اور 30 کا ہوتا ہے، دوسرے مہینے 30 31 اور کبھی کبھی 29 کے بھی ہوا کرتے ہیں، پرسوں بھی 29 کا 28 29۔ تو اس طرح اس میں یہ بات معلوم ہے۔ اب رہا سوال کہ اس قرآن کے نزول کا مہینہ اس لیے چنا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں۔ جو کوئی اس مہینے کو پائے گا، پائے گا مطلب اپنے کو سبھی پا رہے ہیں، ہاں، روزے آپ پر فرض ہیں، مجھ پر فرض ہیں، ہر مسلمان پر فرض ہیں، الحمدللہ۔ جو لوگ گزر گئے ان پہ فرض نہیں، تو گزر گئے، ختم ہو گئے۔
اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک آج 24 تاریخ ہے، 24 تاریخ کے بعد میں آپ سب مل کر آنے والے پیر کو چاند دیکھیں گے، چاند نظر آ جائے تو رمضان تراویح چالو ہو جائے گی۔ چاند دیکھنے تک جو لوگ زندہ رہیں گے ان پر روزہ فرض ہوگا۔ اگر چاند دیکھنے سے پہلے کسی کا وقت آ جائے تو اس پر یہ روزے فرض نہیں۔ جو مہینہ پایا، جو رمضان کا مہینہ پایا، تو رمضان کا مہینہ کب پائیں گے ہم؟ اتوار کے دن شاید 28 ہے اور پیر کے دن 29 ہر مہینے کی 29 کو چاند دیکھا جاتا ہے، اور چاند دیکھنے کے بعد اگر چاند نظر آ جائے مہینہ ختم، نیکسٹ ڈے پہلی تاریخ، ہر مہینہ دیکھتے ہیں سر، اور چاند کو ہلال بولتے ہیں۔ ایک کمیٹی ہے باقاعدہ ہے، رؤیت ہلال کمیٹی، چاند کو دیکھنے کی کمیٹی، علماء مفتیان کرام اس میں موجود ہیں۔ تو اس طرح ہر مہینے میں 29 کو دیکھتے ہیں، چاند گیا مہینہ برخاست، یہاں سے نیا مہینہ چالو۔ چاند نظر نہیں آیا تو ایک دن اور ٹھہریں گے، اس کے بعد پھر فرسٹ آئے گی۔ ایسا نہیں کہ روز روز چاند دیکھتے رہیں گے۔ تو اس سال 1445 کے شعبان کے مہینے کی 29 تاریخ آ رہی ہے پیر کے دن۔ اب یاد رکھ لیجئے، پیر کو چاند دیکھیں گے، اگر چاند نظر آ جائے تو شعبان ختم، چاند نظر آتے ہی رمضان چالو۔ رمضان چالو ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح بھی چالو ہو جائے گی۔ لیکن اگر پیر کے دن چاند نظر نہیں آیا تو اس دن رمضان چالو نہیں ہوگا، ایک دن اور شعبان رہے گا۔ پھر اس کے بعد منگل کو شام میں دیکھیں گے، پھر چاند دیکھو یا نہ دیکھو منگل کو تو برابر شروع ہو ہی جائے گا۔ تو ہر مہینے میں ایسا ہوتا ہے۔ تو رمضان جس کو ملے گا اس پر روزے فرض ہوں گے، یہ بات ہو گئی۔ اب روزے جو فرض ہوئے یہ بھی بڑی سننے کی بات ہے۔ روزے جب ابتدا میں فرض ہوئے تھے تو احادیث میں آیا کہ روزوں کی فرضیت کا ٹائم کب سے کب تک تھا۔ اب آپ میں سب جانتے ہیں روزے کا ٹائم کب سے کب تک ہے؟ صبح، فجر سے نہیں، فجر سے پہلے، اس کو صبح صادق بولتے ہیں۔ صبح صادق مطلب ایسی صبح جس کو سچی صبح بولتے ہیں۔ تو کیا جھوٹی صبح بھی رہتی ہے صاحب؟ ہاں رہتی ہے جھوٹی صبح، یہ تو پہلی بار سن رہے ہیں ہم لوگ، سچی صبح جھوٹی صبح۔ ہم جب رات میں اگر جاگے تو معلوم ہوگا کہ رات میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آسمان کے کناروں سے تھوڑی سی سفیدی نکلتی اور اس کو دیکھ کر کچھ پرندے بھی کہاں کہاں کرتے، پھر وہ سفیدی چلی جاتی، اس کو جھوٹی صبح بولتے ہیں۔ عربی بولتے ہیں صبح کاذب۔ اس کے بعد پھر صحیح صبح شروع ہوتی، کچھ وقت کے بعد جب روشنی بڑھتی جاتی تو جب صحیح ہوتی اس کو بولتے ہیں صبح صادق۔ اور وہ صبح صادق سے فجر کا ٹائم شروع، اس سے پہلے ہم کو سحری کر لینا ہوتا ہے۔ تو جناب یہ جو صبح صادق سے مغرب تک آج ہم روزہ رہ رہے ہیں، یہ تو ہم پر اللہ کا فضل ہوا کہ ٹائم کم ہو گیا۔ آپ کہیں گے صاحب ٹائم کم کا ہوا صاحب پورا دن بنا؟ جی پہلے کیسا روزہ تھا وہ بھی سن لیجئے۔ شروع میں روزہ ایسا تھا کہ رات میں بھی اور دن میں بھی آپ اگر گھر سے آئے باہر سے آئے تھکے ماندے، سونے سے پہلے بھی کھا لیے، تھوڑا بہت کھا لیا، سو گئے، روزہ چلو۔ رات کا روزہ کھانا پینا اور تعلقات خاص سب بند۔ پھر دوسرا دن ہونا، پھر مغرب ہونا، سورج ڈوبنا، یہ تھا روزہ ابتدا کا۔ ابتدا میں سے روزے رکھے ہیں صحابہ اکرام، ایسا پھر کیسا مسا یہ دن کا کیسے ہو گیا؟ اسی رکوع میں آگے تفصیلات ہیں۔ ابتدا میں ایک صحابی تھے، نام ان کا حضرت سرمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ۔ سب لوگ ایسے رہتے تھے شروع تو ہوا یوں کہ وہ ذرا ضعیف تھے، دن بھر جا کے کھیتی باڑی کر کے آئے، گھر آنے کے بعد
اپنی بیگم سے کہا کہ صاحب اب کھانا بنا دیجیے، ہم کھا لیں گے۔ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ تھکے ماندے تھے، بیگم کے کھانا پکا کے لانے تک ان کو لگ گئی نیند لگ گئی، روزہ چل گیا۔ ہاں پہلے پچھلے رات اور دن کا روزہ رہ چکے تھے وہ، اب پھر ایک رات اور چالو ہوئی، تو اس طرح ایک دن 2 راتوں کا روزہ ہو گیا۔ دوسرے دن صبح اٹھے تو حالت خراب ہونے لگی ان کی، لوگ سرکار کی بارگاہ میں آ کر سرکار ایسی ایسی حالت ہے، حضور کو فکر ہوئی کیسا کریں گے۔ وہ بیچارے آئے، روزہ کھولے مگر کھانا کھائے بغیر سو گئے، اور سوتے ہی پھر روزہ چالو ہو گیا۔ لہذا حضور فکر میں تھے، جب جب حضور فکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کرم سے سرکار کی فکر دور فرما دیتا تھا۔ چنانچہ اسی وقت اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی، اور ان آیتوں میں یہ بتلایا گیا کہ اے میرے پیارے محبوب، آپ کی امت کو اب یہ سنا دیجئے کہ ابھی تک رات کی جو پابندیاں تھیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا صاحب، تھوڑا آپ کو اس طرف احساس دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ بچائے اس سے۔ کبھی کبھی ہمارے شہر میں کچھ گڑبڑ ہوئی تو دن کا کرفیو، رات کا کرفیو، 24 گھنٹے کرفیو ہوتا ہے، بعد میں پھر دن کا چھوڑتے رہو، اور صحیح سے سمجھے تو رات کی پابندی اٹھا لی گئی۔ اس کا سبب بھی یہ ہوا کہ کچھ لوگوں سے رات میں صبر نہیں ہو پایا، جیسے کھانے پینے سے تو لوگ صبر کرتے ہیں، لیکن اپنے تعلقات خاص کے سلسلے میں زوجین کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کو لوگ صبر نہیں کر سکے۔ اب سرکار سے بول بھی نہیں پائے۔ ایک صاحب آ کے میرے سرکار میں تو ہلاک ہوں، کیا ہوا؟ تو سرکار میرے سے غلطی ہوگی، رات میں جو ہے صبر نہیں کر سکا۔ ادھر سے یہ صاحب آئے، ادھر سے ایک صاحب آئے، اور سرکار میرے سے یہ صاحب ہوگا، اب کیا کرنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک کا صدقہ امت کو عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، حبیب اب ان لوگوں کے لیے رات کی پابندی اٹھا لی جاتی ہے۔ رات میں یہ اپنے خاص تعلقات بھی رکھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، رات میں سب کچھ چھوٹ۔ کب تک کھا سکتے ہیں؟ تو بتلا دیا کہ سورج نکلنے سے پہلے تک، صبح ساڑھے سے پہلے تک کھا سکتے ہیں۔ تو یہ روزے کا شروع کا معاملہ تھا۔ حضور کے صدقے میں ہم کو آسانی مل گئی۔ اب آپ دیکھیے، ہم کو رات میں سہولت ہے، دن کا وقت رہنا ہے، تو یہ روزے کے ابتدائی۔ اچھا، روزہ رکھنے کا منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بندے کو کچھ حلال چیزوں سے روک دیا گیا۔ حلال چیزوں سے کیا؟ حلال چیزیں بھائی کھانا حلال ہے نا، پانی پینا حلال ہے نا، لیکن کھانا پانے اور پانی پینے کو جو میں کما کے لایا ہوں، میں خرید کے لایا ہوں، بیٹھ کے کھا سکتا ہوں، یہ حلال چیز کو ایک وقت کے لیے روک دیا گیا، تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ بندے تیری مرضی نہیں چلے گی، میری مرضی چلے گی۔ جب میں کہوں گا بندگی کیا ہے، بندگی عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ اللہ رسول کے حکم میں کھانے کا حکم دیا گیا، کھا لینا، کھانے سے روک دیا اٹھ جانا، اٹھو بولے اٹھ جانا، سو جاؤ سو جانا۔ تو چونکہ روزے کی حالت میں ہم اپنے آپ کو اللہ کی خاطر کھانے سے روک لیتے ہیں، پانی سے روک لیتے ہیں، اپنے خواہشات نفسانی سے روک لیتے ہیں، تو اللہ پاک اس کا اجر کیا دیتا ہے ہم کو؟ اجر کیا دیتا ہے آپ کو معلوم؟ ابھی آپ نے نماز پڑھی، ہم سب نے نماز پڑھی، اللہ اکبر، نماز میں داخل 2 رکعت 3 رکعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز میں سلام، عبادت میں سے باہر آ گئے نا۔ لیکن روزے میں ایسا نہیں ہے، جیسے ہی سحری کرے اس کے بعد آپ بات کر رہے ہیں تو بھی عبادت میں، چل رہے تو بھی عبادت میں، حتیٰ یہ کہ روزہ بہت لگا، گرمی بہت شدید تھی، پانی تو پی نہیں سکتے، آ کے تھک کے پڑ گئے، سو رہے تو بھی روزے میں، روزے کی حالت میں سونا بھی عبادت۔ اب ایک صاحب یہ سن لیے روزے کی حالت میں سونا عبادت، تو صحیح کر کے جو سوئے تو مغرب کے بعد اٹھ رہے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے بھائی،
روزے کی حالت میں سونا عبادت کا مطلب یہ کہ جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کے سونے کو سونا نہیں کہا جاتا. اب ہم عام دنوں میں جب سو جاتے ہیں تو فرشتوں کو حکم ہے بندہ سو گیا اب نہ نیکی کر رہا نہ برائی کر رہا, لہذا قلم رکھ دو. نیکیاں لکھنے والا فرشتہ بھی قلم رکھ دیتا, برائیاں لکھنے والا بھی فرشتہ قلم رکھ دیتا. سو رہے ہیں اٹھے تو لکھیں گے, سو رہے ہیں اٹھے تو لکھیں گے. لیکن روزے کی حالت میں جب بندہ سو جاتا ہے تو فرشتے خالی نہیں بیٹھتے, فرشتے جبھی بھی لکھتے رہتے ہیں. اب جا کے پوچھیں گے حضرت ہر وقت تو بندہ سوتا رہتا تو آپ آرام کرتے رہتے, اب کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو بولے اب یہ جو سونا ہے یہ الگ سونا ہے, خالی وقت سونا سونا ہے, یہ سونا سونا نہیں ہے. یہ سونا چونکہ روزے میں ہے, بھوک سے تڑپ کے نماز فرض وغیرہ پڑھ لے کے بندہ تھک کے سو گیا ہے, اس کا سونا اللہ کے حکم سے عبادت میں لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. تسبیح, اب سانس لے رہے, سانس لیتے رہتے بغیر سانس لیے جینا مشکل ہے, لیکن روزے میں سانس لیے تو سانس لینا تسبیح عبادت. تو یہ سب, اور پھر اللہ پاک چاہتا یہ ہے کہ ہم کو اس روزے کے ذریعے کنٹرول آئے. کنٹرول کس پہ؟ بھوک پہ, کنٹرول پیاس پہ. دیکھو صاحب پانی سامنے رکھا ہوا ہے, کھانا سامنے ہے, خواتین پکا رہی ہیں, بھجیے تل رہی ہیں, ہاں دہی بڑے بن رہے ہیں, اور باقاعدہ لا کے جو ہے پورا فروٹ سلاڈ بنائی جا رہی ہے, سب کاٹ رہے ہیں, ادھر ادھر دیکھے کوئی نہیں دیکھ رہا, ایک دال بڑے عورتیں بڑے مرد تو چھوڑیے, چھوٹے بچے سے آپ کہیں گے لے بیٹے یہ بہت ٹیسٹی ہے, نہیں بولتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے ٹائم اللہ نے فکس کیا ہے, جب ٹائم ہوگا تبھی میں کھاؤں گا, ٹائم سے پہلے میں کھا نہیں سکتا. حالانکہ بھوک لگ رہی ہے. اب کیا ہوتا معلوم, یہ پیٹ اندر سے ڈیمانڈ کرتا, بولتا نہیں انہیں بھوک لگ رہی, لاؤ کھانا لاؤ, آپ بولے چپ نہیں دیتا ہوں. ہلا بولتا پانی لاؤ, نہیں دیتا. ارے یہ کیا ہوگا, جب چاہے ہم بولتے کھانا دو تو کھانا آ جاتا تھا, پانی دو تو پانی آ. اب کیوں, کیا بات ہے؟ تو بولے اب تمہاری نہیں چلیں گی, نہ تمہاری چلیں گی نہ ہماری چلیں گی, اب رب کی چلے گی. اللہ کا پرمیشن ہوا تو کھائیں گے, اللہ نے روک دیا ہے یہ ٹائم سے جو کھانا تھا صحیح سے پہلے کھا لینا تھا, خلاص اب نہیں. بھوک لگ رہی, اب کیا ہوتا صاحب دوپہر تک تو بھوک لگتے رہتی, اور ظہر کے وقت بھی بہت زور میں رہتا. اس کے بعد کیا ہوتا, 4-5 بجے انہیں تھک کے کھانا پڑ جاتا, ذرا جی نے کھانا ہوتا, جیت گیا, آپ جیت گئے. کیوں؟ انہیں تو خالی آپ کو کھلا پلا کے سلا کے اللہ سے حاصل کرنا چاہ رہا, اور اللہ آپ کو اللہ کی طرف موڑنا چاہ رہا. جب بھوکے پیاسے رہیں گے, اللہ کی خاطر عبادت کریں گے, تو پاور کس کا بڑھ رہا؟ کمزور ہو گیا ہو, نہیں ہو رہا ہوں کمزور. روزے میں کمزور نہیں ہوتا بندہ. آپ دکھ رہا ایسا, ہم رمضان سے باہر اتنا نہیں کھاتے جتنا رمضان میں کھاتے. پھر مزے کی بات یہ ہے رمضان کے باہر, اب میں بولا چل بھائی آپ وہاں سب مل کے 1-20 رکعت نماز پڑھیں گے, اور رب کو مطابق پتلی لے ادھر سے سب نکل لیتے. لیکن رمضان میں دن بھر بھوکے ہے, بھوکے کے 4 رکعت شام کے, 2 سنت 2 نفل, پھر اس کے بعد 20 رکعت تراویح, اور تراویح کے بعد پھر 3 وتر, پھر 2 نفل پڑھ کے دعا کر کے 11-11:30 بجے جا رہے ہیں. کہیں تراویح میں 100 پارا ہے, کہیں 2 پارے, کہیں 3 پارے, اچھا کہیں 5 پارے بھی ہے, کہیں 6 پارے بھی ہے, کہیں 10 پارے. اتنا دم کہاں سے آ گیا جی تمہارے پاس, اتنا دم کہاں سے آ گیا؟ تو بولیں گے دن بھر جو بھوکا رہنا اس کی وجہ سے جسم کمزور دکھ رہا تھا, روح پاورفل ہو گئی, روح پاورفل ہو گئی. روح پاورفل ہونے سے بندہ کھڑے رہ کے نماز پڑھ رہا, اور پھر جو ہمارا دشمن ہے انہیں جیل میں, دشمن جیل میں. کون سا دشمن؟ شیطان. تو وہ پیارے دن آنے والے ہیں, رمضان کی آمد پر خوش ہونے سے بھی سبب ملتا ہے. ارے رمضان آ رہا, رمضان. حضور دعا کرتے تھے اے میرے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان تک پہنچا دے.
ایک دفعہ ارشاد فرمائے سرکار اگر لوگوں اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے، تمہیں خبر نہیں ہے رمضان کیا ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم میں کا ہر شخص یہ تمنا کرے کہ سال بھر رمضان رہا تو اچھا ہے۔ کیوں؟ کیا ہے رمضان میں؟ تو رمضان میں ایک نیک کام، ایک نفی کام ثواب کے اعتبار سے اتنا ویلیوبل ہو جاتا ہے کہ نفی کام کو فرض کے درجے میں قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ مثال دیتا ہوں، جیسے یہ انڈین روپی ہے، ہماری کرنسی بڑی ہے صاحب، بازو والی تو اور گری ہوئی ہے، لیکن ہماری کرنسی سے بڑے بھی کچھ لوگ ہیں، جیسے کوئی دینار ہے، وہاں کے ایک دینار کے یہاں کتنے کی 100 سعودی ریال ہے، تو آپ دیکھیے ایک ہی ہے، وہاں کا ایک ہے یہاں کا ایک ہے، لیکن یہ ایک وہاں جائے تو وہ چھوٹا بن جا رہا، وہ ایک ریال دینار وہاں سے یہاں آئے تو اس کو بہت پیسے مل رہے ہیں، ایک ڈالر آئے، ایک ین آئے تو پیسے کے آ رہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی ہے مگر اس کی ویلیو بڑھ جا رہی۔ اسی طرح ایک نفل کام اللہ تعالی فرض کے ثواب میں قبول کرتے ہیں۔ اب آپ کے دل میں خیال آ رہا ہوگا بھائی ایک نفل فرض سمجھا جا رہا تو ایک فرض کیا ہوں گا، ایک فرض کیا ہوں گا، تو ایک نفل فرض، تو ایک فرض 70 فرضوں میں شمار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، 70 فرض میں۔ تو ایسا موسم آ رہا ہو، بہترین موسم۔ اچھا، روزے یہ ایسی عبادت ہے کہ اس سے، اب آپ کو میں بتاتا ہوں، دنیا ریسرچ کر کے کہہ رہی ہے کہ اگر غور کیا جائے تو کینسر جو ایک لاعلاج مرض ہے لوگوں کے پاس، اللہ بچائے اس کو، کینسر کے علاج کرنے والے ڈاکٹروں نے تحقیق کر کے بتلایا کہ روزہ رکھنے سے کینسر ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ روزے سے کینسر کا کیا تعلق ہے؟ کینسر ایک مرض ہے، تو در حقیقت کینسر کے جراثیم چھوٹے چھوٹے ہر ایک کے پاس رہتے ہیں، ان کو طاقت ملی تو انہیں بڑھتے۔ تو ہوتا یہ کہ ہم کھانے پہ کھانا کھاتے جا رہے ہیں، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں تحقیق کر کے جب بندہ بھوکا رہتا ہے تو بھوک کی وجہ سے ہم باہر سے کچھ نہیں لیے تو اندر ہمارے جسم کے اندر کے وہ جراثیم کو جسم کنزیوم کرنے لگتا، کھانے لگتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ جراثیم مر جاتے۔ دیکھ رہے ہیں؟ ایک صاحب بولے بھائی اگر شوگر ہو گئی آپ کو، کچھ نہ کرو، یہ کھانے سے زیادہ مصیبت ہے، لہذا ذرا صبح میں کھاؤ پھر شام میں کھاؤ، دن بھر پیٹ کو بھوکا رکھو، سب کنٹرول میں آتی۔ صحیح، پیٹ خراب ہے روزہ رکھو۔ تو آپ دیکھیے کوئی کینسر کے لیے روزہ لے رہا ہے، کوئی پیٹ کے مرض کو دور کرنے کے لیے روزہ رہا ہے، کوئی کسی مرض کے لیے، لیکن ایک پوائنٹ بہت اہم سمجھنے کا ہے، وہ یہ کہ آپ اگر خدا نہ خواستہ روزہ اس نیت سے رہے کہ میں روزہ رہا تو میری طبیعت اچھی ہو جاتی ہے، تو آپ کو عبادت کا فائدہ نہیں حاصل ہوگا، مقصد بدل گیا۔ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہم نیت کرتے نا، میں 2 رکعت نماز فجر ادا کرتا ہوں خاص اللہ کے واسطے، بولتے نا اللہ کے واسطے، تو ویسے روزہ بھی خاص اللہ کے واسطے۔ اگر ہم نے کہا میں یہ سوچ لیا دل میں کہ میں پیٹ اچھا کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، تو آپ کا روزہ اللہ کے واسطے کہاں ہو؟ تو اللہ کے واسطے جو کام ہوتا ہے وہ عبادت ہے۔ تو یہ بات بہت کھلا ذہن میں رکھ لیجیے کہ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں نیت عبادت کی کیجیے، فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا، اللہ کے پاس آپ کا قرب بڑھے گا، اور اس سے جو ایکسٹرا فائدے ہوتے ہیں، سائڈ افیکٹس بولتے ہیں نا، سائڈ افیکٹس نیگیٹو ہے، سائڈ بینیفٹس سمجھیا، سائڈ بینیفٹس وہ مل جاتے ہیں خود بخود۔
اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا واقعہ سنیں، اکثر سناتے رہتا ہوں، واقعات سے سمجھنے میں آسانی ہے۔ ایک صاحب گھر بنا رہے تھے، انہوں نے اپنی دیوار میں کھڑکی لگائی، وہیں سے ایک اللہ والے گزر رہے تھے، پوچھے بابا یہ کھڑکی کیوں پھوڑے؟ تو کہا کیوں پھوڑے؟ کھڑکی پھوڑے اس بات پہ کہ روشنی آنا، ہوا آنا۔ ہاں 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 حضرت بولے بابا حضرت تم نیت سیدھی کر لیتے تو کھڑکی پھوڑنے میں بھی تم کو ثواب ملتا تھا۔ بولے میں کھڑکی پھوڑا، گھر بنایا، اس میں ثواب کہاں سے آئے گا؟ کھڑکی پھوڑنے میں، گھر بنانے میں ثواب کہاں کا؟ تو بولے نیت اگر صحیح کر لیتے تو کیا نیت کرنا تھا؟ اگر یہ تم نیت کرتے کہ اس طرف کھڑکی پھوڑنے سے ادھر مسجد قریب ہے، وہاں سے اذان کی آواز آئے گی اور میں ٹائم پہ نماز کو جاؤں گا، نیت یہ کر لیتے تو ایسی نیت کرنے پر تمہاری کھڑکی پھوڑنا بھی تمہیں ثواب کا باعث ہو جاتا، لیکن تم نے مقصد الگ رکھا۔ اور سنو، جب نیت تم صحیح کرتے تو تم کو ثواب تو ملتا ہی، ثواب کے صدقے میں روشنی بھی آتی تھی، ہوا بھی آتی تھی، لیکن تم نے مقصد روشنی کو بنایا، مقصد ہوا کو بنایا، ہوا اور روشنی کو مقصد بنانے سے تم عبادت سے محروم ہو گئے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بھائی نماز پڑھے تو صحت اچھی رہتی، کہتے ہیں ہاں یہ یوگا کرنے کے بجائے نماز پڑھ لو تو خالی صحت ہی اچھی رہتی، عبادت کا ثواب نہیں۔ ہاں عبادت سمجھ کے کریے تو پھر اس کا فائدہ خود بخود آپ کو مل جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک اور بات یاد آ گئی، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھینکنے کا طریقہ بتایا۔ کیا بتایا صاحب؟ چھینکنے کا طریقہ یہ بتایا، جب چھینک آئے تو اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لو یا کم سے کم ایک کپڑا رکھ لو، کپڑا رکھ لو یا ہاتھ رکھ لو۔ یہ تو حضور کا ارشاد ہے۔ اس ارشاد پاک پر عمل کرتے ہوئے 1400 سال سے لوگ ثواب بھی پا رہے ہیں، فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن 2019 سے چھینک مارنے کے بارے میں ڈاکٹر بول دیے چھینک مارتے کوئی ڈر نہیں، چھینک مارتے کرونا آیا تھا، بندہ چھینک مارا نکل کے بھاگ، یہ چل رہا ہے۔ تو کیا کرنا؟ نہیں بھائی چھینک آئی تو ماسک لگا لینا، نہیں تو ہاتھ تو بھی رکھنا، چھینک سے پورے جراثیم نکلتے، اس سے بیماری پھیلتی، اللہ سب سے ٹھیک ہے، ڈاکٹر کی تحقیق اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اگر آپ چھینک کے وقت میں ہاتھ رکھیں گے، کپڑا رکھیں گے یہ سوچ کر کہ اس کے جراثیم مجھے نہ پہنچیں، تو آپ جراثیم سے تو فائدہ اٹھائیے، لیکن سنت پہ عمل کرنے کا ثواب نہیں ملے گا آپ کو۔ وہی اگر آپ حضور کی سنت سمجھ کے اپنے چہرے کو چھپا لیے چھینک کے وقت میں تو ثواب بھی ملے گا اور اس کا بینیفٹ دنیاوی خود بخود صدقے میں مل جائے گا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ بہرحال رمضان کے اندر اللہ کا ہم پر احسان یہ ہے کہ اپنے بندوں کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ آزو بازو ریلویز کے کوارٹرز بھی ہیں اور پولیس وغیرہ کے لیے یہ مشہور ہے کہ ان لوگوں کو ایئرلی ایک مرتبہ جا کے ٹرین ہو کے آنا پڑتا، پھر سے ٹرینڈ ہوتے ہوئے۔ تو یہ اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایک مہینے میں ٹرین کرتا ہے تاکہ باقی 11 مہینے وہ ٹریننگ سے اپنے دین ایمان کی حفاظت کرے۔ لیکن ہم اس کی اہمیت کو اگر سمجھیں تو یہ اتنا زبردست اتنا زبردست موسم آنے والا ہے کہ اس موسم میں اللہ تعالیٰ رزق بنا دیتے ہیں۔ آپ دوسروں کو روزہ افطار کرائیے، آپ کو بھی ثواب، لیکن اس کا یہ مطلب میں ان کو کرا دیا نا مہینے رہے تو نہیں بول سکتے آپ۔ تو یہ سب چیزیں، اور روزوں کے بارے میں یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی فائدہ ہے ہمارے روزے سے؟ نہ ہمارے روزے سے کوئی فائدہ ہے، نہ ہماری نماز سے کوئی فائدہ ہے، مگر اللہ چاہتا ہے کہ عبادات کے ذریعے خود بندوں کا بھلا ہو۔ اب دیکھیے لوگ پوچھے روزہ کیوں رکھے ہوں گے؟ عبادت رہنا ہے،
لیکن ایک شخص پیسے والا ہے، صبح کھا لیا، دوپہر کھا لیا، شام کھا لیا، بیچ میں اسنیکس لے لیا، وہاں سے جوس پی لیا، اس کو بھوک ہی نہیں لگے گی، بھوک لگنے سے پہلے ہی ڈال لے رہا، تو وہ بھوک اس کو محسوس ہی نہیں ہوگی، محسوس ہونے نہیں دے رہا ہوں۔ تو کسی غریب کے پیٹ میں بھوک کی جو آگ لگتی ہے اس کا احساس کب ہوگا، اس کی مدد کب کریں گا انہیں؟ بھوک کو سمجھتا ہی نہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھائی بچے کتنے معصوم ہوتے، بچوں کی محبت کیسی رہتی، سمجھتے نہیں لوگ، ہاں شادی ہوں تو تمہارے بچے تو معلوم ہوتا، بالکل ہوگا، تمہارے بچے نہیں ہے نا اس لیے بچوں کے بارے میں معلوم نہیں، جب بچے ہوں گے تو معلوم ہوگا۔ اسی طرح ہم کو بھوک، پانی، پیاس لگی، پیاس لگتے لاؤ یہاں بسکٹ لاؤ، لاؤ اکیل لے لاؤ، ہم کو تکلیف برداشت نہیں کر رہے ہیں، تکلیف محسوس ہوگی تو غریب کا درد سمجھ میں آئے گا، غریب کی تکلیف سمجھ میں آئے گی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ روزہ رکھے۔ اور جیسے غصہ آتا ہے کنٹرول، بھوک لگتی ہے کنٹرول، پیاس لگتی ہے کنٹرول۔ انسان کا سب سے زیادہ نقصان کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کرتا، کھانا ہو، پانی ہو، سونا ہو، خواہشات ہو، موبائل فون دیکھنا ہو، کچھ بھی ہو، اپنے آپ پہ کنٹرول ضروری ہے۔ اور یہ کنٹرول کیا چیز ہے معلوم آپ کو؟ ایک مثال کو مجھے سمجھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، آپ کوئی سائیکل چلائیے، ٹو ویلر چلائیے، تھری ویلر چلائیے، فور ویلر چلائیے، 10 ویلر چلائیے، 12 ویلر، 16 ویلر، یا پھر آپ بھاری سے بھاری کار، ہیلی کاپٹر، یا پھر ہوائی جہاز، کچھ بھی ہو، اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک ایکسلریٹر، بڑھ رہا، آگے بڑھ رہا، آگے بڑھ رہی، سائیکل میں بھی ہمارے تو آگے بڑھ رہی، یہ ایکسلریٹر، گاڑی میں دبا رہے۔ لیکن ان سب چیزوں میں صرف ایکسلریٹر ہوتا تو کیا ہوتا؟ مر جاتے لوگ، ایکسیڈنٹ ہوتا۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ضروری ہے، سائیکل میں بھی، ہر چیز میں، وہ کیا ہے؟ بریک۔ بریک کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بریک اگر خراب ہو جائے تو آپ 2 قدم نہیں چل سکتے، ارے کہاں ٹکر ہو جاتی تھی۔ تو جس طرح ہر وہیکل میں بریک ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے ہر انسان کے پاس بھی بریک رہے، غصے پر بریک۔ اب دیکھیے آج کل کتنے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، گھر میں آئے بیگم صاحب نے کہا چھوٹی موٹی بات پہ غصے میں آگے طلاق دے دی، ارے بھائی غصے پہ کنٹرول کرو، انہیں بھی انسان ہے، بنا کے رہ گئی بیچاری، تو غصے پہ کنٹرول نہیں۔ بچوں کے اوپر غصہ ہو جا رہا، کبھی بیوی کو غصہ آ جا رہا، میاں کے اوپر کبھی کچھ ہو جا رہا، تو غصے پہ کنٹرول۔ سب سکھائے ہمارے آقا، ہم سیکھنا نہیں چاہتے۔ تو یہ روزے کی حالت میں کسی غصہ آیا، کیا بتائے سرکار؟ بتلائے اگر کوئی غصے کی حالت میں، روزے کی حالت میں لڑنے کے لیے آئے تو نہ بھائی سوری میں روزے سے، میں روزے سے۔ ہاں ہم الٹا کبھی کیا کریں، اے صاحب میں روزے سے ہوں، اب تمہارے سے روزہ کھولتا ہوں، مار کے توڑ کے، غلط، کوئی فائدہ نہیں اس میں۔ تو روزے میں غصے پہ کنٹرول، روزے میں بھوک پہ کنٹرول، بھوک پہ کنٹرول ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیے دعوت میں جا رہے ہیں، بات میں جو ملا کھا جا رہے ہیں، نرم گرم مچھلی، چھوٹا بڑا، جھینگا مچھی سب کھا رہے ہیں، فائدہ کیا رہا اس سے؟ ڈاکٹر بول رہے ہیں صاحب ساری بڑی مصیبت تمہارے دعوت آئے، کنٹرول کنٹرول۔ اور اگر کنٹرول آیا تو آپ کیا کریں گے؟ بھائی آپ لیجیے، آپ بھی لیجیے، نہیں تو خود کھائیں گے، بھر لے رہے، طبیعت جی نہیں بھر رہا، پانی خود پی رہے، ارے دوسروں کو خود نہیں کرنا ہے۔ تو ہماری تعلیمات اسلامی کو اجاگر کرنے کے لیے روزوں کا جذبہ ضروری ہے۔ روزے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا
ہر عبادت کی جزا، اس کا ثواب مقرر ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اس عبادت کا ثواب مقرر نہیں ہے، اس کا ثواب مقرر نہیں ہے. اس کا بدلہ میں دوں گا. کتنا دوں گا؟ میری مرضی، جتنا چاہوں گا دوں گا، اس کے اخلاص کے لیول سے دوں گا. اور کبھی بعض علماء نے اس کا ترجمہ کرتے فرمایا نہیں، اگر اس کو الگ انداز سے پڑھے تو کہا جائے گا کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، اللہ نے جزا. اب دیکھیے اس روزے کے بارے میں جتنا کچھ ہم سنتے ہیں، الحمدللہ دین میں داری رکھنے والے تو کوشش کرتے ہیں. بعض وقت بعض لوگ اس معاملے میں معذور ہوتے ہیں، بیمار ہیں، ان کا مسئلہ ہے. جو بیمار ہیں ان بیماروں کو اجازت ہے، چاہے تو وہ اپنے آپ کو رک سکتے ہیں روزہ. اگر وہ نہیں رکھنا چاہ رہے، طبیعت خراب ہے، دین اللہ تعالیٰ. اگر تم میں کوئی مریض ہے یا سفر پہ جا رہا ہے، اب آج کل کا سفر تو آسان ہے، پھر بھی پہلے زمانے میں سفر بہت مشکل کا ہوتا تھا، تو آپ کو چھوٹ ہے، آپ رک کے بعد میں رہ سکتے. لیکن اگر آپ سمجھ رہے کہ نہیں چھوٹا موٹا سفر ہے، رہ سکتا ہوں، تو بہتر ہے. تو جو لوگ نہیں رہ سکے کب رہنا؟ بعد میں رہنا. اور اس کے ساتھ ساتھ روزوں کے درمیان اپنے روح کی حفاظت بھی کرنا ہے. میں کچھ لوگ آ کے مجھ سے کہنے لگے نوجوان آج کل کے ساتھ روزوں کی حالت میں خالی سحری کر رہے ہیں، اس کے بعد جو سو رہے ہیں تو دن بھر سو رہے ہیں، نہ نماز ہے نہ کچھ، خالی بھوکے میں تو کچھ نہیں، خالی بھوکے میں تو کچھ نہیں حاصل ہونے والا. اور اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے روزہ رکھا لیکن اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو اختیار نہ کیا، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اسے نہیں رکا، تو اس کو کیا ملا؟ سوائے بھوک پیاس سے کچھ نہیں ملا. صبح سے شام تک بھوک پیاس ملی. تو یہ ایک روحانی ٹریننگ کا کیمپ شروع ہونے والا ہے، اسپرچل ٹریننگ. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، ایک جسم ہے ایک روح ہے. جسم روح کے بغیر بیکار، جسم روح کے بغیر بیکار. ہم جتنی غذا کھا رہے ہیں یہ سب جسم کے لیے ہے. روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا اللہ کی یاد ہے. روزے کی حالت میں آپ کو ہر پل اللہ یاد آتے رہتا. ایسا کھانا کھانا نہیں، اللہ دیکھ رہا، پانی اللہ دیکھ رہا، گالی اللہ دیکھ رہا. روزہ کس کے واسطے ہو روزہ؟ نماز. اور یہ بھی یاد رکھیے بہت اہم بات، نماز ایک الگ فرض ہے، روزہ ایک الگ فرض ہے. نماز روزہ ہو تو پڑھیں، روزہ نہ ہو تو نہ پڑھیں، ایسا کہیں بھی کہا نہیں ہے. نماز ایک الگ فرض ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ بیمار رہنے کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور مہینہ رمضان کا ہو تو اس میں فرض پڑیں گے، مہینہ ختم ہوتے ہی چھوڑ دیں گے. نماز روزہ یہ سب لازم ہے، ان کے بغیر آپ کی روح خوش نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ چیزوں کو چھوڑ دینے سے ہماری روح کمزور ہو جائے گی. اور آپ کو ایک بات میں عرض کروں، جسم کا پاور کم رہتا، روح کا پاور زیادہ رہتا. کیسا سب؟ روح کا پاور زیادہ کیسا رہتا؟ بتاؤ کیسا رہتا؟ روح لطیف ہوتی ہے. لطیف کیا ہوتا ہے؟ لطیف مطلب وہ ایک سیکنڈ میں ایسا چلا سکتے ہیں، ایک سیکنڈ میں. اور جسم کو یہاں سے وہاں جانے کے لیے ٹائم لگتا، کیونکہ جسم کثیف ہے، وزنی بھاری چیز ہے جسم. روح کیا ہے؟ روح بالکل صاف. اب اس کو سمجھانے کے لیے پانی میں یہاں سے وہاں پھینکوں، یہاں سے وہاں پھینکوں تو بہت دور لگے گی، لیکن جب وہ بھاپ بن کے اڑتا ہے بلا دیر جاتا اوپر، ویٹ لیس ہو جاؤ. اسی طرح جسم وزن
روح ہلکی ہلکی ہے روح. اب کتنی ہلکی ہے معلوم؟ آپ جب سو جاتے ہیں تو آپ خواب دیکھتے ہیں تو آپ کی روح کی ایک قسم پھرتے رہتی ہے. امریکہ، لندن، کسی مکے میں، مدینے میں، جیسے ہی آ کے کوئی آپ کو آواز دے بابا اٹھو اٹھو بولتے ہیں. کتنی دیر میں بیٹی کی دیر میں آئی؟ سیکنڈ کے بھی چھوٹے حصے میں. اچھا اور ایک لطیف چیز بتاؤں. نظر نظر یہ آنکھ ہے. آنکھ سے جب ہم کچھ دیکھ رہے ہیں تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے تو پروف ہے کہ آنکھ میں سے ایک روشنی نکل رہی جا کے وہاں ٹچ ہوگی، ٹچ ہو کر پھر وہاں سے آنکھیں انٹیمیٹ کری. اب میں یہاں سے دیکھا وہ گئی وہاں جا کے اس کو ٹچ کر کے آگے ہونے میرے کو میسج دی کہ وہاں پہ ایک گول چیز رکھی ہوئی ہے، وہ گول کے اوپر ہیگزاگن ہے، اس کے اندر یہ میسج دے. تو آپ کسی دیر میں کہیں سے نظر کتنے دیر؟ اچھا یہ تو ہی ہوگا. میں وہاں جا کے آسمان میں دیکھتا ہوں چاند کتنی دور ہے، کتنی دور ہے. سیکنڈ کے چھوٹے حصے میں میری نظر جاری بھی تک مطلب کافی ساری. تو یہ ہے لطیف چیز کا اثر. تو روح پاورفل ہو تو بندے کے بارے میں جو کرامتیں سنتے ہیں اپنا بزرگوں کے، اولیاء اللہ کے، یہ چھ روحانیت ان کی مضبوط رہتی تھی. آج ہم جسم موٹا کر لے رہے ہیں لیکن روح کی طرف توجہ نہیں دے رہی. روح کے اندر مضبوطی عبادت سے آتی، ذکر سے آتی، تلاوت سے آتی، نمازوں سے آتی، کثرت ذکر سے آتی. ہم نہیں کر رہے. تو ان کے پاس تھی ذکر میں کھاتے تھوڑا کھاتے لیکن جسم نہ کا کمزور دکھتا تھا. روح کی مضبوط روحانی طور پر بہت پاورفل رہتے تھے. تو بہرحال روزے میں اپنے آپ کو روحانی طور پر مضبوط کرنا ہے. آج ابھی 4-5 دن باقی ہے. ایک ٹائم ٹیبل بنائیے. آپ کچھ بھی کرتے ہوں گے سر، آپ ٹیچنگ کرتے ہوں گے، آپ کا بزنس ہوگا، آپ کا کوئی کچھ ہوگا، کچھ بھی ہوگا، آپ ٹائم ٹیبل بنائیے. میں اپنی زندگی کے اس رمضان میں ایسا گزاروں گا، یہ کرنا ہے. میرا سونا بھی ہے جسم کے لیے، کھانا بھی ہے جسم کے لیے، لیکن زیادہ سے زیادہ آپ کا وقت اللہ کی عبادت پہ گزرے. احترام کیجیے ان مقامات کا، ان ساتھوں کا. بتائیے ایک واقعہ سنا ہے بزرگان کا. ان دنوں میں ہمارے جامعہ نظامیہ کے بانی حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رضوان کے زمانے میں باقاعدہ حکم تھا ہوٹلوں پہ پردے لگے رہنا، دن میں کوئی کھانا پینا نہیں. اس لیے کہ جب روزہ دار کے سامنے یہ سب چیزیں ہوں گی تو اس کے لیے مسائل ہوں گے. تو جو بیمار ہیں ان کے کھانے کے لیے، مسافروں کے لیے اجازت تو تھی لیکن پردے ڈال کے رکھو. اب بھی کئی مقامات پر پردے اب تو توبہ ڈالے، پہلے حکومت کی طرف سے آرڈر تھا. خیر تو ایک مرتبہ ہوا ہی کہ ایک شخص کسی باہر کے مقام میں اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا، جوان بیٹا تھا اس میں، اور اس کے بیٹے نے کچھ کھایا تو وہ شخص اپنے بیٹے پر ناراض ہوا. بولا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ رمضان چل رہا ہے اور تو سڑکوں پر دن کے وقت میں کھا رہا ہے. اس نے کہا کہ رمضان سے ہمارا کیا تعلق؟ ہم تو جو ہے ہم تو مجوسی ہیں، غیر مسلم. اس نے کہا کہ مسلمانوں کے رمضان کا احترام کر. اللہ اکبر. اور اس نے ایک تماچا بھی رسید کر دیا. کچھ عرصے بعد وہ جو بندہ تھا والد غیر مسلم، اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے پر لوگوں نے، اللہ والوں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ بڑے آرام سے جنت کی بہاریں مل رہا ہے. پوچھا کیا میاں تم تو ادھرتے تھے نا، ادھر کیسا ہے؟ آج بہت مزے میں. ارے میرے کو اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دیا. ہاں ہم تو یہ سنے تھے کہ جو کلمہ نہیں پڑھتے، جن کا میں ایمان نہیں رہتا، ان کو کتنا بھی نیک عمل کرنے پر وہاں کا فائدہ نہیں ہوتا. اچھا یہی فائدہ ہو جاتا. پھر یہ کیا ہے؟
تو بولے ایک مرتبہ میں اپنے بیٹے کو رمضان کے دنوں میں کھانا کھانے پر سب کے سامنے روکا تھا، اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا پسند آ گئی تو اس کا تم کو دنیا میں بدلا دے دینا تھا، یہ کیا کیا؟ تو بولے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کرم کیا کہ اس چیز کا بدلہ یہ دیا کہ دنیا ہی میں مجھے مرنے سے پہلے ایمان نصیب کیا، اور اس کے بعد موت آئی، ایمان کے بعد موت آئی۔ ایمان جیسے ہی کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے پچھلے پورے گناہ ڈیلیٹ، تو جیسے ایمان لایا، ایمان لاتے سیدھا جنت میں پہنچ جاؤں میں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں رمضان کا ادب کرو، احترام کرو۔ اب ایک اہم بات آپ سے عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ لوگ روزوں کی حفاظت کے بارے میں بے احتیاطی سے بچیں۔ کبھی کیا ہو رہا ہے، صحیح کرو، فجر کے اذان تک کرو، ایسا چل رہا ہے، یہ غلط ہے۔ فجر کے اذان تک میں سحری کا جو ٹائم بتا دیا گیا اس سے پہلے روک دیا جائے۔ اسی طرح مغرب کے وقت میں کہیں سے جلدی اذان ہو جا رہی ہے، کہیں سے جلدی سحر بج جا رہا، تو آپ دیکھیے ٹائم ہونے کے بعد افطار کریے، اس لیے کہ یہ روزے ہمارے رب کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ دن کا روزہ، رات کی عبادت، رات کی عبادت کیا ہے؟ رات میں قرآن تراویح پڑھیے، تلاوت کیجیے، کھانا پانی سے تو دور رہتے ہیں، تو دن بھر میں ایک ٹائم ٹیبل بنا لیجیے۔ اگر آپ چاہیں، میں پہلے عرض کر رہا ہوں آپ سے، رمضان سے پہلے عرض کر رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ اگر یہ بات پہلے عرض کر دیتے تو ہم اس کے اوپر عمل کر لیتے تھے، تو آپ سے اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ آپ کوشش کیجیے کیا کبھی اطلاع ہے کہ مسجد حاضہ، اس مسجد کے بالکل بازو ایک مکان ہے جس کو مسجد کے لیے خریدا جا رہا ہے، مسجد کے لیے خریدا جا رہا ہے۔ اب اس میں ہر کوئی اپنے اپنے طرف سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک صاحب نے بہت بڑا فراغ دلانہ تعاون کیا ہے، وہ یہ نام ان کا محمد فتح اللہ خان صاحب ہیں، انہوں نے ایک ساتھ 50,000 روپے دے دیے، ایک دم 50,000 روپے، اور یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، آپ کی طرف سے بہت مبارک صاحب، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں خوب برکت دے۔ کتنی بڑی بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کے پورے خاندان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ دیکھیے یہ اللہ کی راہ میں انہوں نے جو دیا ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس سے پیسے چلے گئے، 50,000 تھے ان کے پاس، چلے گئے۔ میں آپ کو بولوں، اگر انہوں کھانا کھائے تو وہ چلے جاتے ہیں، انہوں اپنی ضروریات کرتا رہتا، لیکن وہ سب تو ختم ہو جاتے، یہ پیسے گئے نہیں، یہ پیسے سیو ہو گئے، اتنے سیف ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اس کا اجر عطا فرمائے گا ان کی نیت کے مطابق۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ جو بندہ اللہ کے گھر کو بناتا ہے یا اس میں مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر تیار کرتا ہے۔ بہت بہت مبارک آپ کی طرف سے اتنا بڑا یہ تحفہ نذرانہ اللہ کے لیے، اللہ اور بھی لوگوں کو اس کی ترغیب عطا فرمائے، اور یہ جو ہے ان کے پورے خاندان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بن جائے، آمین۔ تو جناب والا میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان کے دنوں کے لیے پہلے سے ٹائم بنا لیجیے، آپ کو کم سے کم روزے 29 ہوں یا 30 ہوں، کم سے کم آپ کو قرآن مجید ایک تو ختم کرنا ہے۔ اب کوئی اچھا پڑھتے ہیں تو 3 بھی ختم کر سکتے ہیں، ارے صاحب 3 کیسا ختم کریں؟ بہت آسان ہے، آپ پہلے 3 کا بتا دیتا ہوں۔ آپ کیا کیجیے، سحری کے وقت جب اٹھتے ہیں، سحری کے بعد سوئیے مت، سحری ختم ہوتی گھر میں مت رہیے، سحری کھاتے سیدھا نکل کے مسجد آ جائیے،
اور میں مسجد کے ارباب سے گزارش کروں گا کہ صحیح کے وقت سے کھول دیے لوگ، تاکہ ہو کیا رہا ہے گھر میں جو ہے ذرا کے اذان کو دے رہے ہیں، پڑھیں گے بولتے گئے نا وہاں سے آ رہی ہے. ابھی اذان کے 10 منٹ ہے اور 10 منٹ میں آپ کی پاؤ پڑا ہوتا، اذان کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیے، پھر فجر تک پاؤ پڑا ہوتا، پھر فجر کی نماز کیا پڑھی، ایک پارا تو صحیح ہو گیا، ظہر کے بعد پڑھتے ایک پارا، عصر اور مغرب کے بیچ میں ایک پارا، اس طرح روزانہ 3 پارے آپ کو ہو جاتے ایزیلی، بہت آسانی سے 3 پارے ہو جاتے 10 دن میں. ایک قرآن دوسرے 10 دن میں سننے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے پڑھنے کی بات کر رہا ہوں. پھر دوسرے 10 دن اور دوسرے 10 دن. اگر یہ نہیں ہو سکا کسی کو بہت آہستہ پڑھنا آتا ہے، عشائی ہوتی ہے، تو کم سے کم روزانہ 3 رکعت پڑھے، صبح آدھا، دوپہر آدھا، شام میں آدھا پارا پڑھ گیا، 20 دن میں ختم ہونے کا قرآن. ہو سکتا ہے اس کا نام شوق ہو. قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے، قرآن پڑھیے. اور یہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے صاحب، اتنی بڑی نعمت ہے، ایسا بڑا معجزہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں رفعت عطا فرماتا ہے، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے کئی لوگ پستیوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر تراویح کو مت چھوڑیں. اب یہاں بہت سارے بزرگ ہیں، وہ پوچھ سکتے ہیں کہ صاحب تراویح میں بعض 3 پارے ہوتے ہیں، بہت دیر لمبی لمبی رکعتیں ہوتی ہیں، تو جب قرآن میں آپ کی دلچسپی ہوگی تو درد نہیں ہوگا. پھر بھی تراویح میں قرآن سننا اچھی بات ہے. اگر 1.25 پارہ آپ سن رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کم سے کم ایسا تو ہو سکتا ہے کہ آپ روزانہ 20 رکعت پڑھ لیا کریں، اس میں الگ طرح سے پڑھیں. لیکن تراویح پڑھنا، حضور کا ارشاد ہے جو کوئی دن کا روزہ رکھا اور رات کا قیام کرا، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں سے معاف کر دیتے ہیں. ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ جو کوئی دن کے روزے کا اہتمام اللہ کے واسطے کرے، لوگوں کو دکھانے کے واسطے نہیں، اللہ کے واسطے، اور رات کا قیام، قرآن پڑھنا، تراویح اللہ کے واسطے کرے گا، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا، گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا. تو رمضان کی برکتیں بہت بہت مبارک. تراویح نماز، اور کسی سے کسی مسئلے پر لڑائی جھگڑا مت کیجیے، سمجھ میں آ رہا کرو، نہیں آ رہا علماء سے پوچھو، تم غلط میں غلط، نہیں جھگڑے نہیں. اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ لوگوں 4 چیزوں کی کثرت کرو. تو یاد رکھیے رمضان آسان چیز ہے، کوئی بڑی مشکل بات نہیں کروں گا. 4 چیز. ایک، کلمے کی کثرت کیجیے، کلمے کی کثرت. دوسرا، استغفار کی کثرت. تیسرا، جنت مانگیے. چوتھا، دوزخ سے بچیے. اس کے لیے ایک چھوٹا سا استغفار ہے جو رمضان میں پڑھا جاتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، اعوذ بک من النار. اس کو منہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، ونسألک الجنہ، ونعوذ بک من النار. عصر کے بعد یہ پڑھا کیجیے کثرت سے. زبان کو کم سے کم استعمال کیجیے. ضرورت پڑے تو کھول لیے، کھول کے بھی ضرورت کی بات نہیں بند کر لیجیے. زبان کا غلط استعمال کرنے سے چپ رہنا بہتر ہے. چپ رہنے سے اللہ کا ذکر کرنا بہتر ہے. ضرور پڑھیے، استغفار پڑھیے. بہرحال بہت خاص دن آ رہے صاحب، اور یہ سال پھر اللہ کو اس سال میں رمضان تک پہنچایا ہے. پہلے پچھلے سال جتنے لوگ تھے اب تک کتنے لوگ ہم سے چلے گئے نا سر، بچھڑ گئے. اور اگر اللہ نے ہم کو پھر یہ موقع دیا ہے تو اس کا انعام ہے، اس کا احسان ہے. ایسی ہوائیں جنت کی چلتی ہیں کہ اللہ اکبر. کسی سے لگی مت، جھگڑی مت، اپنے عقیدے پر قائم رہیے، اپنے عمل کو پیور کیجیے، صاف ستھرا کیجیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے. یہ دنوں کے خاص مصروفیت میں اپنے آپ کو مصروف کیے. کسی غریب کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا. گھر والوں کے ساتھ سچا سلوک کیجیے. غصہ آئے تو آپ اپنے آپ کو الگ کر لیجیے. رمضان کی مبارک ساتھ میں آ رہی ہیں، اور
ایک بات تو ضرور کہوں گا کہ امت قرآن سے دور ہے، قرآن سے قریب ہو جائے گی، قرآن سے قریب ہو جائے گی۔ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھائیے، قرآن سمجھنے کی کوشش کیجیے بزرگوں سے، خود سمجھیں گے تو گڑبڑ ہوگی، کسی عالم دین سے جب وہ سمجھا تو سمجھیے، اور خوش دلی کے ساتھ قرآن پڑھتے وقت کے بارے میں بتایا گیا آداب ہے قرآن پڑھنے کے، قرآن پڑھنے کے آداب، قرآن کا درس ہے اس لیے کر رہا ہوں، قرآن پڑھنے کے آداب یہ ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو حضور نے فرمایا قرآن سوز و گداز والا کلام ہے، جب قرآن پڑھو تو تم روتے ہوئے قرآن پڑھو، اور اگر تمہیں رونا نہیں آتا ہے تو کم سے کم رونے جیسی حالت بنا لو قرآن پڑھتے ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے بارے میں یہ بات اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ کئی لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، اپنے قرآن کو سیکھیے، موقع ہے بہت اچھا، سیکھیے اور زیادہ سونے سے پرہیز کیجیے، اپنے آپ کو بھوک محسوس ہونا تو ہم غریب کی مدد کریں گے، پیاس محسوس ہونا تو ہم غریب کی مدد کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اب ہمارا درس تو رمضان کے بعد ہی ہوگا، درمیان میں تو اوقات الگ الگ کاموں میں مصروف رہتے ہیں، تراویح کو مت چھوڑیے، 2 کام لازم کر لیجیے، بحث مباحثہ مت کیجیے، اور اپنے نیکیوں میں اضافہ کیجیے، اور اپنے بڑوں کی دعائیں لیجیے۔ ایک ایسی مشہور حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں جس میں آپ سن کے 3 چیزوں کا علم حاصل کریں گے۔ 3 سرکار کے صحابہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ حضور خطبہ دینے کے لیے ممبر شریف پر تشریف لے گئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بار تو حضور ممبر پر سیڑھیاں اس پر تشریف لے جاتے ہیں تو خاموشی سے تشریف لے جاتے تھے، لیکن اب کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ممبر پہ قدم رکھا ایک سیڑھی پر تو آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسرے پر رکھا تو کہا آمین، پھر تیسرے پر رکھا تو آمین۔ ہم کو نیا لگا، جب خطبہ مکمل ہوا بعد میں ہم نے حضور سے عرض کیا سرکار آج ہم نے دیکھا کہ آپ خطبے سے پہلے جب ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو ہر بار آمین فرما رہے تھے، یا رسول اللہ آخر کیا سبب تھا؟ تو حضور نے ان سب صحابہ کو ارشاد فرمایا، اور ان کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچی، ارشاد فرمایا کہ جب میں قدم رکھ رہا تھا تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو سامنے جبریل تھے، انہوں نے ایک دعا کی، میں نے اس دعا پر آمین کہا، پھر دوسرے پر قدم رکھا تو ایک دعا کی، میں نے اس پر بھی آمین کہا، تیسرے پر قدم رکھا تو پھر ایک دعا کی، پھر میں نے آمین کہا۔ تو 3 چیزوں کی دعا صحابہ کے سامنے سرکار ذکر فرمائے۔ اب صحابہ کے دل میں خیال ہے حضور آخر وہ دعا کیا تھی، جس طرح آپ بھی تو سوچ رہے ہیں کہ آخر وہ دعا کیا تھی، تب سرکار نے ارشاد فرمایا، اس میں جبریل نے ایک یہ دعا کی، خرابہ ہو اس کا، رحمت سے محروم ہو جائے وہ، تباہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اے اللہ کے رسول آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر وہ درود نہ پڑے، مطلب نام سرکار کا آئے تو درود پڑھنا، اگر نہیں پڑھے تو یہ دعا کے اندر آ جاتا ہے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا آمین۔ پھر دوسری دعا اس میں یہ تھی، فرمایا جس شخص کو ماں یا باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے دعائیں لے کے جنت کا مستحق نہ بنے، ماں باپ زندہ بھی ہیں اور پھر وہ جنت کا حقدار نہیں بن رہا، مستحق نہیں بن رہا، تو ایسے آدمی کو ہلاکت ہو بربادی۔ پتہ چلا کہ ماں اور باپ جنت میں جانے کا سورس ہے، جنت کا ٹکٹ ہے یہ، تو ان کی جتنی خدمت کریں گے دعائیں لیں گے آپ کے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ ماں باپ کو راضی رکھو، ان کو خوش رکھو، تو جو ماں باپ کو رکھتے ہوئے جنت والا نہیں بنا، خدمت کر کے دعائیں لے کے، تو پھر سمجھو کہ ویسا آدمی پر ہلاکت ہے۔ یہ دوسری دعا تھی۔ تیسری دعا کہا حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا اللہ ہلاک ہو وہ شخص جسے رمضان جیسا مہینہ ملے
اور پھر بھی اس کی مغفرت کرو، پھر بھی مغفرت کرو، ہلاک ہو جائے سر۔ حضور نے آمین کہا۔ دیکھیے دعا کرنے والا کون؟ سارے فرشتوں کے سردار۔ آمین بولنے والے کون؟ ساری کائنات کے سردار۔ وہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لہذا ان تین کاموں پہ نظر رکھیے، شروع کا معاملہ، شروع کا حصہ، رحمت، مغفرت، دوزخ سے آزاد، نجات، یہ سارے فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اتنا یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو موقع دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، ایک ایک منٹ سے فائدہ اٹھانا ہے۔ زبان کو کم استعمال کیجیے، زبان کو کم سے کم، بری باتوں سے بہتر ہے کہ زبان خاموش رہے، خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ زبان اللہ کے ذکر میں مصروف رہے۔ کلمہ پڑھیے، استغفار پڑھیے، درود شریف پڑھیے، قرآن پڑھیے، کچھ نہ کچھ مصروف رکھیے زبان کو، تاکہ آپ کے درجات بھی بلند ہوتے رہیں اور آپ گناہوں سے بچتے بھی رہیں۔ اس درس میں ترجمہ تو میں نے آپ کو سنایا، رمضان کے مہینے کا ذکر ہوا، قرآن نازل ہوا، کیوں نازل ہوا، کب نازل ہوا، تو اس کے بارے میں سب کو معلوم ہے، قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، شب قدر میں نازل ہوا۔ اب شب قدر 26 کو ہم اکثر جاگا کرتے ہیں، لیکن سرکار کا طریقہ مبارک تھا کہ آخری دن کے تاخراتوں میں حضور اہتمام کیا کرتے تھے، تو اپنے آپ کو کسی طرح مصروف رکھیے اور بیکار باتوں سے بچے رہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آئیے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ سرکار کی خدمت میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ تم پر اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا تو اسے بھی روزہ دار جیسا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کے پاس تو اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ کسی کو پیٹ پر کھانا کھلا سکے؟ کہا ٹھیک ہے، اگر ویسا نہیں کر سکتے تو ایک تھوڑا سا دودھ ہی پلا دو۔ سرکار دودھ بھی اگر کسی کے نصیب نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ایک کھجور ہی پلا دو۔ اور عرض کیا سرکار نے کسی کے پاس کھجور بھی نصیب نہیں ہے تو ایک گھونٹ پانی کا پلا دو، اسے بھی وہ ثواب ملتا ہوں۔ یہ ہے سرکار کے ارشادات۔ تو ہم کو سرکار کے صدقے میں یہ رمضان ملا، رات کی تراویح ملی، اور پھر تراویح کے بارے میں بھی ایک تفصیل اور سنوات کو بہت وقت ہو جائے گا۔ قرآن کے ساتھ جڑے رہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تراویح مسلسل چل رہی ہے، اور 20 رکعت نماز پڑھیے۔ اگر امام صاحب کے پیچھے پڑھنے میں دشواری ہو رہی تو ان کے ساتھ جتنے پڑھ رہا ہے بعد میں الگ سے پڑھیے، لیکن 20 سے کم نہیں۔ وہ 8-12 کے چکر میں جا کے لڑائی جھگڑا مت کیجیے، ہم آپ کو لڑنے نہیں سکھائیں گے۔ لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو الگ رکھیے۔ ان کو جو سمجھ رہا ہوں 12 پڑھتے ہیں، انہوں سمجھ رہا 8 پڑھتے، لیکن آپ 20 پڑھیے۔ اب وہ 20 کیسے ہیں ذرا وہ بھی سنیے، 20 رکعت کیسے ہیں؟ تو رمضان میں اللہ تعالیٰ ایکسٹرا جو نماز رکھا ہے، صبح سے لے کے شام تک فرض نمازوں کی گنتی کیجیے آپ، جو لازم ہے، ضروری ہے۔ فجر کے 2، ظہر کے 4، کتنے ہو گئے؟ 6، عصر کے 4، 10، مغرب کے 3، 13، عشاء کے 4، 17، اور وتر کے 3، کتنے ہو گئے؟ یہ 20 ایکسٹرا پڑھنا ہے اس میں۔ 20 رکعت جو فرض پڑھتے ہیں اس کو ایکسٹرا کیا گیا تاکہ بندوں کا بھلا ہو۔ لڑو جھگڑو مت، اور زیادہ سے زیادہ جس کے پاس جو مال دیجیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچائیے، بے ادبی سے، بدتمیزی سے، گستاخی سے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ دوسروں کو کچھ مت بولیے، اپنا کام اپن کیجیے۔ آج کی گفتگو یہی روکتا ہوں۔ بہت ساری احادیث بھی درمیان میں بیان کر دی گئی، بہت سارے فقہی مسئلے بھی آپ کو بیان کر دیے گئے، اور اس دوران وقت بھی دیکھتے دیکھتے بہت تیزی سے گزر گیا۔ انشاءاللہ وزیر رمضان کے بعد اللہ نے چاہا تو پھر ہماری ملاقات ہوگی، اور پھر یہ درس کا سلسلہ جاری رہے گا الگ الگ عنوانات پر۔ چونکہ رمضان قریب ہے، اس لیے میں نے ایسی آیتوں کو انتخاب کیا جس کے ذریعے کچھ رمضان کے بارے میں استقبال رمضان ہو جائے، کچھ رمضان کا اہتمام ہو جائے۔ اس غرض سے میں نے آج یہ آیتوں کا انتخاب کیا۔ اب ان آیتوں کو بھی پوری ڈیپلی اسٹڈی کریں گے ہم تو بہت وقت لگے گا، بہت وقت لگے گا۔ اتنا ہے کہ تھوڑی تھوڑی موٹی موٹی باتیں ہم کو معلوم ہو گئی۔ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ 7 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔
للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من عملنا پروردگار اس درس کی محفل کو قبول فرما، جتنے موجود ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما، قرآن پڑھنے پڑھانے سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما، تیرے نیک بندوں کی صحبت و سنگت عطا فرما، اس محفل پاک کی برکت کی طفیل رمضان کی قدر کرنے والوں میں شامل فرما، رمضان کے روزے، رمضان کی تراویح، رمضان کی عبادات، رمضان کے درمیان جو کچھ اچھے اچھے کام ہم سے ہو سکتے ہیں مولا زیادہ زیادہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، صحت اور عافیت عطا فرما، اور دشمنان دین کے تمام تر عزائم کو ناپاک عزائم کو ناکام بنا دے مولا، اور مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما دے، قرضوں کو ادا فرما دے، بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرما، جو بے روزگاروں نے روزگار عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، مال میں برکت عطا فرما، اناج میں، ترکاری میں، پھلوں میں برکت عطا فرما، گھر کے کونے میں برکت عطا فرما، تجارت میں برکت عطا فرما، یا اللہ عمر میں برکت عطا فرما، اپنے فضل سے جو نعمتیں عطا فرمائی تو نے ان پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق نور العرشی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔